السلام علیکم وعلیکم السلام. کیا پیر و مرشد کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ عرش ملہ تک رسائی حاصل کر لیں؟ ہاں جی ہے، لیکن کہانیوں میں. پریکٹیکلی تو میں نے آپ کو بتایا کہ عرش ملہ نو تے چھڑ دیو. انہاں نو تسی اپنی جس مسجد میں بیٹھ کے یہ دعویٰ کر رہے ہیں نا، اس مسجد کی چھت سے نیچے پھینک دیں. ایک چڑیا کو پھینکیں گے وہ تو اڑ لے گی، یہ نہیں اڑ سکتے. کوئی نہیں کرتے میرے بھائی. جب تک آپ کاؤنٹر ویریفائی نہیں کسی چیز کو کر سکتے، آپ کیسے مثلا میں آپ سے کہوں کہ اس دیوار کے پیچھے جو ہے وہ سونے کی کان ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی، لیکن جب آپ دیوار کے پیچھے چلے بھی جائیں اور کچھ بھی نہ ہو تو پھر آپ کہیں گے جھوٹ بولا. تو بزرگ جو دعوے کر رہے ہیں، جب تک یہ آپ کو نہ دکھا دیں اس طریقے سے، اور اس دکھانے کے دوران آپ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک دفعہ پڑھ نہ لیں، بزرگ بھی غائب اور منظر بھی غائب ہو جائے گا. تو اگر ہوا تو اس وقت تک آپ یقین نہ کریں. تو اس طرح کا کوئی ایسا معاملہ نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں جی جو اس قسم کے سوال کرنے والے لوگ ہیں ان کو کبھی ہدایت نہیں ملتی. آکے بھائی سوال جو بندہ کرتا ہے نا اس کو کبھی ہدایت نہیں ملتی. سوال نہیں کرنا، آنکھیں بند کر کے جس شخص کے پیچھے چلنے کا جو حقدار ہے نا اس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ان کے بارے میں بھی سورہ یوسف میں آیا، نبی تم فرماؤ میں اور میرے صحابہ پوری بصیرت کے ساتھ اس دین پہ ہیں، ادھر بھی اندھے بن کے نہیں. ہم کبھی بھی نہیں کہتے ہم رسول اللہ کے مقلد ہیں، ہم کہتے ہیں متبع سنت ہیں. ہم قرآن میں تو تقلید کا لفظ نٹوریس معنوں میں آیا. نبی کے بھی ہم مقلد نہیں ہیں، متبع ہیں، مطیع ہیں، اطاعت کرنے والے، اتباع کرنے والے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو یہ کہانیاں ہیں جی. اتنے سر چکیا عرش تک پہنچ گئے، تھلے جناب 7 زمینوں تک تیل بھی کراس ہو گیا. اے تو میں ایڈ کیتا ہے نا، تیل بھی کراس. تو یہ سن لیں، صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں کعب بن اشرف کے قتل والی حدیث موجود ہے. صحیح بخاری میں ذرا تفصیل سے. عبداللہ ابن عتیق صحابی تھے. وہ جب اسے قتل کر کے قلعے سے بھاگنے لگے، چونکہ وہ دربانوں کو پتہ چل گیا، تو انہوں نے مجبوراً قلعے کی بڑی اونچی دیوار تھی، کم از کم بھی 12-15 فٹ ہوگی، اتنا اونچا تو قلعہ ہوتا تھا کہ ایک عام آدمی چھلانگ مار کے اوپر نہ، شاید اس سے بھی زیادہ ہو. تو انہوں نے بچنے کے لیے قلعے کی دیوار سے چھلانگ مار دی. جب جو بندہ دیوار کے اوپر ہے جب وہ چھلانگ مارے گا، اور جو شخص اس طرف نیچے ہے اس کو دیوار تو نہیں وہ کراس کر سکتا جب تک کہ وہ کوئی سیڑھیاں تلاش کر کے دیوار تک نہ پہنچ جائے، تو بھاگنے کے چانس ہوتے ہیں. انہوں نے اس میں چھلانگ ماری، ان کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی. تو انہوں نے اپنی پگڑی کھول کے اس پنڈلی کی ہڈی پہ باندھی، لنگڑاتے ہوئے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہا یا رسول اللہ آپ نے جو ڈیوٹی لگائی تھی میں نے پوری کر دی، تواڈے پیچھے لت بھی پنوا لی ہے، اے اج دا کوئی ہوندا بندہ تے اوے کہندا. انہوں نے کچھ نہیں کہا. اللہ کے نبی نے فرمایا تم لنگڑا کے کیوں چل رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ وہ چھلانگ ماری تھی واپسی پہ تو میری ہڈی ڈیمیج ہو گئی ہے، تو میں نے اس وقت پھر اپنی پگڑی باندھ لی. آپ فرمائے ادھر لے کے آؤ. سر وہ اللہ کے نبی کو بھی اللہ سے آرڈر آیا تھا کہ بندے نے تہاڈا حکم منیا ہے، معجزہ ظاہر ہوگا. آپ نے فرمایا اپنی ٹانگ سیدھی کر. سیدھی کی، آپ نے مبارک ہاتھ پھیرے. وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس طرح ہوگی کہ کبھی ٹوٹی نہیں تھی. پنڈلی کی ہڈی کیور ہونے میں کتنا ٹائم چاہیے؟ 8 ہفتے تو کہیں نہیں گئے، اور اسی وقت ہو جائے. یہ وہ میڈیکلی میں نے کہا کہ ریپروڈیوس نہیں ہو سکتی چیز جو پیغمبر کا معجزہ ہوتا ہے. اب میرا ایک معصومانہ سوال ہے، عبداللہ ابن عتیق صحابی صرف قلعے کی دیوار سے چھلانگ مارے اور ان کی ہڈی ٹوٹ جائے، تو بابے دے شاہی کوئی نہیں، وہ تو نہیں اڑ سکے. عبداللہ ابن عتیق اڑ سکتے نا، ایسے ایسے کر کے آتے نا، گلائڈ کرتے ہوئے نیچے آتے. کیونکہ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک عام صحابی کے بھی گھوڑے کی قدموں کی خاک جو اس کے نتھنوں میں بیٹھے کوئی غوث کتب ابدال بڑے سے بڑا ولی اس کو نہیں پہنچ سکتا. تو پھر تو بزرگوں کو بھی لینڈ کرنا چاہیے نا. عرش تک جاتے یا نہیں جاتے؟ ان کو ہم مینار پاکستان سے پھینکتے ہیں کہ فرش تک زندہ سلامت پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے. ایک سائڈ تے اسی چیک کر سکنے ہیں فزیکلی، تو پتہ لگ جائے گا کتنے جوگے نے. ساری کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. اور میں بتاؤں یہ معجزے کا بھی کسی پیغمبر کو اختیار نہیں ہوتا. اسی کے اگینسٹ
بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے نبی علیہ السلام کے غزوہ احد میں 4 دانت شہید ہو گئے. اب مجھے بتائیں اگر اللہ کی طرف سے معجزہ ظاہر ہونا ہوتا، اللہ کے نبی وہ جو دانت شہید ہوئے تھے وہ یہاں رکھتے، اپنا ہاتھ یوں پھیرتے، تو آپ کا کیا خیال ہے وہ دانت جوڑنے نہیں تھے دوبارہ؟ کوئی مسئلہ تھا؟ جب پنڈلی کی ہڈی، بس وہاں پہ آرڈر تھا، یہاں پہ آرڈر نہیں تھا. اس میں آپ کو اسی ازمائش سے گزارا گیا تاکہ نبی علیہ السلام کو باقی 8 سالوں میں جب صحابہ اکرام جب بھی حضور، اچھا وہ دانت ایسے نہیں تھے کہ جو عام حالت میں وہ سامنے ٹوٹے ہوئے نظر آتے تھے، وہ یہ نیچے کے جبڑے کے تھے دانت. جب آپ علیہ السلام زیادہ اپنا منہ مبارک کھولتے تو پھر وہ ٹوٹے ہوئے نظر آتے تھے، عام حالت میں وہ نظر نہیں آتے تھے. تو وہ جو باقی کے 8 سال آپ کی مبارک زندگی ہے وہ ان بغیر ان دانتوں کے گزری ہے. تو جتنی بار صحابہ دیکھتے ہوں گے نا انہیں پھر یاد آتا ہوگا کہ ہم نے نبی کی نافرمانی نہیں کرنی، اور یہ بھی یاد آتا ہوگا کہ پیغمبر دنیا میں موجود ہوں اور ہم میں سے چند لوگ وہ نافرمانی کر بیٹھے، اس کی پاداش میں پیغمبر کو بھی اپنے دانت شہید کروانے پڑ جائیں اور 70 کے قریب صحابہ بھی شہید ہو جائیں اور فتح شکست میں بدل جائے، تو بعد والے تو یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. پٹھے کم کر کے اس زمانے میں غلط کام ہو تو رزلٹ نقد آ گیا. تو آج اگر غلط کام کر کے بھی ہم کہیں جی حضور کی نسبت کام آئے گی، حضور کی نسبت تو اس وقت صحابہ کو تو کام نہیں آئی ہے، خود حضور کے بھی اپنے دانت شہید ہو گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہ دیکھیں یہ علمی نکات ہیں جو بیچ میں سے نکلتے ہیں. کہتے ہیں انجینئر صاحب حدیثیں تو بیان کرتے ہیں، ساتھ اپنی طرف سے لفظ بول دیتے ہیں. سر یہ اپنی طرف سے بولے ہوئے لفظوں نے ہی تو دنیا میں چینج لائی ہے، ورنہ تو 1400 سال پرانی آیات اور احادیث آپ پڑھ کے 1400 سال پرانا آپ نے کہنا تھا یہ ان زمانے کے لوگوں کے لیے تھا. ہم نے بتایا کہ میرے بھائی اس میں سے یہ جسے آپ کہتے ہیں مدنی پھول نکلتے ہیں، اپنے تو ان کے ترکے ہوئے پھول نکل آتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین سے یہ یا علی مدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد ثابت کر دیتے ہیں سوائے یا اللہ مدد کے، جو واضح نکل رہا ہے. اور ہم جو واضح نکل رہا ہے تو بات کرنے والی کریں. اس لیے یہ انالیسس کرنا یہ ضروری ہے، اس کے بغیر کبھی بھی بات سمجھ آ ہی نہیں سکتی. میں تو کہتا ہوں جی ہر واقعے کے بعد ایک دفعہ بولنا واجب ہو جاتا ہے کہ بابت شاہی کوئی نہیں. آپ مجھے کوئی دنیا کا واقعہ بتائیں جو قرآن و حدیث میں رپورٹ ہوا ہے، اس کے بعد یہ نہ بولنا پڑے کہ بابت شاہی کوئی نہیں. کوئی آیت سخت قسم کی وہ پڑھیں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ یار بابت شاہی کوئی نہیں. جب ان کا یہ سٹیٹس ہے تو بابت شاہی کوئی نہیں. وہ پچھلے دنوں میں نے شکوہ کا ایک شعر یہاں پہ پڑھا تھا نا، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تو یہ انہوں نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا. اس سے ہمارے لوگوں نے سمجھا کہ بھئی صحابہ کرام کے جو گھوڑے تھے وہ تیرتے تھے سمندروں کے اوپر خدا کے لیے. اللہ کے بندو یہ ایسا نہیں تھا، ورنہ ہوتے کہ سمندر میں تیرا دیے گھوڑے ہم نے. یہ ایک آنری طور پہ ایک واقعہ تھا جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ڈاکٹر اقبال نے شکوہ میں. اللہ سے شکوہ کیا کہ ہم نے تو تیری خاطر اتنا کچھ کیا. بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. بحر ظلمات یہ اٹلانٹک بحر اوقیانوس بھی استعمال ہوتا ہے. اس کے ساحل پر جب پہنچے نا حضرت عقبہ بن نافع تھے، تو انہوں نے اپنے گھوڑے کو سمندر کے اندر تھوڑا سا چلایا. جیسے یہ ساحل سمندر پہ لوگ پنڈلیوں تک، بعض تو ادھر تک بھی چلے جاتے ہیں نہانے کے لیے، تو انہوں نے اپنے گھوڑے کو تھوڑا سا آگے چلایا اور انہوں نے کہا یا اللہ دیکھ یہ زمین جتنی زمین تھی ہم نے فتح کر لی، اب تو سمندر آگے آگے. ہم نے تیری خاطر، جیسے ایک کوئی ایتھلیٹ جب وہ دوڑ میں جیت جاتا ہے تو وہ اپنی شرٹ اٹھا کے نا کسی فین کو یوں دے دیتا ہے نا، ایسے اس وقت جوش میں ہوتے ہیں نا، آپ کو پتا ہے. تو اس طرح انہوں نے وہ گھوڑا آنر کے طور پر بحر ظلمات میں اٹلانٹک کے اندر داخل کیا. ان کا زمین تو ختم ہو گئی، ہم تو سب کچھ فتح کر چکے ہیں. تو وہ اس کی شرح جس نے لکھی ہے نا، اس نے آگے بڑا پیارا جملہ لکھا ہے، وہ شکر کسی نے ٹائی نہیں چڑھ گیا. انہوں نے لکھا کہ
یہ حضرت عقبہ کی معصومیت ہی کہی جا سکتی ہے، کیونکہ اس وقت تک پوری زمین تو دریافت نہیں ہوئی تھی، انہوں نے یہی سمجھا کہ زمین ختم ہو گئی ہے، حالانکہ زمین دوسرے جزیرے اتنے بڑے بڑے بر اعظم موجود تھے، تو وہ جس بر اعظم تک پہنچے تھے، اب یہاں سے کوئی کراچی سمندر تک پہنچے تو یہ سمجھے گا نا آج کی دنیا میں تو ہمیں پتہ ہے کہ نہیں بھائی اس سمندر کے بعد جو ہے وہ پھر آگے افریقہ اور یہ اس طریقے سے آنا ہے۔ آپ دیکھیں امریکہ تو آ کے یہ 16ویں صدی کے اندر دریافت کیا، پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا امریکہ ابھی اتنا بڑا دنیا میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جزائر تو وقت کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے جو ہے نا بر اعظم دریافت ہوئے ہیں، تو لکھا کہ ان کی معصومیت تھی، وہ یہ سمجھے زمین ختم ہو گئی ہے۔ تو مجھے فوراً اس وقت خیال آیا کہ اگر حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹلانٹک اوشن کے پاس پہنچ کے یہ سمجھے کہ دوسری طرف زمین ہی کوئی نہیں ہے تو بابے تے شاہی کوئی نہیں، تو اسی کہندے ہو جی بابے اینڈ زمین نو ویکھدے نے جس طرح رائی دے دانے تھے۔ خدا کے لیے ہر واقعے کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں گنوائی ہیں نا، اس طرح قرآن و سنت میں جتنی بھی باتیں ہیں نا ان کے بعد آپ کے اندر سے آواز اٹھتی ہے کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ وہ اگلے دنوں میں نے وہ بخاری کی ایک حدیث بیان کی نا کہ حضرت عثمان منڈیر پہ کنویں کی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ اپنی وہ انگوٹھی تھی یہ نقش نبوت محمد رسول اللہ، وہ یوں اس کے ساتھ کر رہے تھے، بس یوں کرتے ہوئے نا وہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ اس کنویں میں جا کے گر گئی۔ کنویں میں پانی، جن لوگوں نے کنویں یوز کیے ان کو پتا ہے کنویں میں پانی 2 یا 3 فٹ اس سے زیادہ نہیں کھڑا ہوتا، وہ آپ جب نکالتے ہیں پھر سیپیٹ سے پانی اور آ جاتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ وہ جو آپ کو پانی نظر آ رہا ہے تو سینکڑوں فٹ نیچے پانی ہے، پانی تو پتھروں کے اندر سے ہی نکلنا ہوتا ہے، ریت کے اندر سے ہی، وہ نیچے سمندر نہیں کوئی آ جاتا کہ بندہ ایک بار گرے تو جا کے ادھر نکلے گا۔ تو آپ کو پتا ہے کنووں میں پانی پھر گرمیوں میں خشک ہو جاتا ہے، پھر بارشیں ہوتی ہیں، پھر سیپیج کا آ جاتا ہے، تو نیچے مٹی ہی ہوتی ہے ظاہر ہے۔ حضرت عثمان نے وہ سارا پانی نکلوا دیا، وہ انگوٹھی نہیں ان کو ملی، حالانکہ ادھر ہی اسی ایریے میں ہی ہونی چاہیے تھی، یہ تو نہیں کہ سمندر میں چلی گئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی نا، اپنے نبی کی نشانی تھی، جس طرح بخاری مسلم میں آتا ہے، صحابی کہتے ہیں ہم اگلے سال جب صلح حدیبیہ والی جگہ سے گزرے تو وہ درخت اللہ نے ہمیں مشتبہ کر دیا، وہ درخت ہمیں نظر نہیں آیا، وہ اہل حدیث تو کہتے ہیں حضرت عمر نے کٹوا دیا تھا، سر حضرت عمر نے نہیں کٹوایا، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی وہ صحابہ کہتے ہیں جب حضور کی وفات کے بعد ہم جب گئے تو ہمیں وہ درخت اللہ نے بلا دیا، جس کے نیچے جس کا ذکر قرآن میں ہے، صلح حدیبیہ کی بیعت ہوئی تھی، وہ اللہ نے بلا دیا، تو وہ پانی سارا نکلوایا، حضرت عثمان کو انگوٹھی نہیں ملی، بس وہ انگوٹھی کی برکت تھی حضور کی، کیا تھا، بس وہ 6 سال حضرت عثمان کے جو ہے نا خلافت کے ہو چکے تھے، اگلے 6 سال پھر حضرت عثمان کے بھی مشکل گزرے، فتنوں کا دور آ گیا، خود بھی شہید ہو گئے، وہ حضور کی نشانی بھی چلی گئی، ظاہر ہے وہ اللہ نے سنبھال لی، بلکہ وہ اگلے دنوں میں نے اخبار میں کوئی رپورٹ پڑھی تھی کہ سعودی عرب والوں نے دوبارہ سے اس کنویں کی ساری صفائی کرائی ہے، اب تو وہ خشک ہو چکا ہوا ہے، تو لیکن وہ انگوٹھی نہیں ملی۔ تو اس ویڈیو کے نیچے ایک بندے نے کہا کہ علی بھائی یہاں پہ ایک جملہ چھوڑ گئے کہ اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنویں کی صفائی کروائیں، انہیں تو اپنے ہاتھ سے گری ہوئی انگوٹھی بھی نہ ملے تو بابے تے شاہی کوئی نہیں، جنہوں کو اسی حساب لو آندے ہو کہ چور کیڑا ہے تو فلانا کیڑا ہے تو فلانا کیڑا ہے، حالانکہ اس میں چانس ہوتے ہیں کہ جنات آپ کو ماضی میں ہوئی بھی بات بتا دیں، جس طرح کہ سب سے بڑے جن تو ہم نے اپنے گھروں میں لگائے ہیں، 40 دن پرانے بھی آپ کو بندہ پکڑ کے بتا دیں گے، CCTV کیمرے۔ جنات مستقبل کی خبر نہیں دے سکتے سوائے جو نجومیوں کے کان میں کوئی مکس کر کے ڈال دیں، جو بخاری مسلم میں آتا ہے، ماضی کی خبر وہ دے سکتے ہیں کہ کیا ہوا تھا، اور اس کے بھی چانس ہوتے ہیں کہ غلط بھی ہو صحیح بھی ہو، ٹھیک ہو گیا۔ تو سر اس جملے کو آپ ہلکا نہ سمجھیں، یہ بہت بڑا جملہ ہے۔